زندگی جسے کہیں کہ انگارے، آگ کے انگارے بنی ہوئی ہے، لیکن اس طرف دل طبیعت نہیں متوجہ ہوتی کہ اللہ سے بھی حاجت مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ پہلے مسلمان جب کوئی آزمائش آتی تو اپنے گھروں کے اندر آیت کریمہ کا اہتمام کرتے، یا سلام کا ورد کرتے، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرتے، اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے۔ یوں مسلمانوں کا معمول تھا، وہ جانتے تھے کہ معاملہ اللہ سے حل ہوگا۔ اب ان تمام حالات کو پڑھتے ہیں، اخباروں میں سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بلکہ بیت رہی ہے ہم پر، تبصرے کر کے ختم، باتیں کر کے ختم۔ کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط ہیں، یہ حالات ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہماری بدعمالیوں کی نتائج ہیں، ان سے نجات کی صورت اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرنا ہے۔ نہ یہ خیال مرد کو آتا ہے نہ عورت کو آتا ہے۔ یہ شکایت تو ہے کہ پورا نہیں ہو رہا، یہ شکایت تو ہے کاروبار نہیں چل رہا، یہ شکایت تو ہے کہ اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، یہ شکایت تو ہے کہ گھر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ شکوے تو یہ کہ وہ دوسرے گھر گئی تو اس کا گھر آباد نہیں ہو رہا، یہ شکایت تو ہے۔ لیکن یہ دماغ میں نہیں جاتی کہ ارے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس اللہ سے حاجت مانگ لو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے پہ چلو بھائی، اللہ رب العزت حاجت روائی فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اسباب بھی مسلمان اختیار کرتا ہے، کافر بھی اختیار کرتا ہے، لیکن مسلمان اسباب کے ساتھ اسباب والے رب سے زیادہ تعلق جوڑتا ہے، اللہ سے دعائیں کر کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے۔ ایک عرصے میں پہلے جب مسلمان طبیب کوئی نسخہ لکھا کرتا تھا تو نسخے کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا یا هو الشافی کر کے لکھتا، اور اپنے اس طرز عمل سے اعلان کرتا کہ میرے نسخے سے کچھ نہیں ہونا، میرے چیک اپ سے کچھ نہیں ہونا، اور میری ان ساری تدبیروں سے کچھ نہیں ہونا، وہی ہے هو الشافی، شفاعت اللہ دے گا، صحت اللہ دے گا، یہ اعلان کرتا تھا۔ بلکہ مسلمان کی ہر حرکت، ہر قول اور ہر عمل سے یہ ظاہر ہوا کرتا تھا کہ یہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اسباب اختیار کر رہا ہے لیکن اس کی نظر کہیں اور ہے۔ گھر سے نکلتا تو ایسی دعا کر کے نکلتا تھا، گھر میں داخل ہوتا تو ایسی دعا کر کے نکلتا تھا، سواری پر بیٹھتا تو دعا کر کے بیٹھتا تھا، سواری سے اترتا تو دعا کر کے اترتا تھا، کسی سے ملتا تو دعا کر کے ملتا تھا، کسی کو الوداع کہتا تو دعا کر کے الوداع کہتا تھا، کہیں سے سفر باندھتا تو دعا کر کے نکلتا تھا۔ یعنی ہر طرز عمل یہ بتاتا کہ ارے یہ سارے اسباب تو بظاہر اختیار کر رہا ہے، لیکن کرنے والے، کامیابی دینے والا، منزل تک پہنچانے والا، خیریت سے گھر پہنچانے والا ذات کوئی اور ہے جس کے لیے یہ پکار رہا، جسے یہ پکار رہا۔ لیکن اب تو انداز ہی بدلتے جا رہے ہیں، بلکہ اس قسم کے الفاظ کو لکھنے کو اب سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاسماندہ سوچ ہے، پاسماندہ سوچ ہے، عیب سمجھا جانے لگا ہے کہ بھئی اللہ سے ہوگا، ارے یار اللہ سے ہوگا، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یعنی یہ بات تعجب خیز لگتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہماری زندگی کی مشکلات کا حل وہی انداز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، وہی انداز ہے۔ ایک ملازمت کافر تلاش کرتا ہے اور ایک ملازمت مسلمان تلاش کرتا ہے، دونوں تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ساتھ اپنے اللہ سے بھی حاجت مانگتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے۔ ایک مریض کافر ہے اور ایک مریض مسلمان ہے، دونوں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے اللہ سے تعلق قائم کر کے جا رہا ہے، پہلے صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے۔ اس طرز پر اپنی زندگی بنائیں کہ جو بھی معاملہ پیش آئے اپنے اللہ سے فوراً تعلق بنائیں،
بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی چھوٹی سی حاجت بھی پیش آتی، یہاں تک کہ میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا، تو میں بھی حاجت اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا۔ بس اوقات وقت ہو تو نماز حاجت پڑھی جائے، وقت نہ ہو، ایمرجنسی ہو تو فوراً دعا کر لی جائے، فوراً دعا کر لی جائے، یہ طریقہ اختیار کی جائے، لیکن اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلایا جائے۔ حل یہی ہے، اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جب بندہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو یہ اپنے بوجھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب اللہ جانے، اب اللہ ہی کرے گا، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے اللہ کی طاقت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے مدبر ہونے کا، اللہ کا سب کچھ کرنے کا یقین پیدا ہو جائے۔ ہاں، دنیا کے کسی طاقتور، صاحب عہدیدار، منصب والا جب آپ اپنے کام اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ ضمانت لے لیتا ہے کہ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آدمی اپنے آپ کو کتنا ہلکا محسوس کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اب تو وہ کر دے گا۔ ارے اللہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ سپرد تو کرو اپنے معاملات اس کے، پورے اعتماد کے ساتھ اس کے ہاں سپرد کرو۔ بس اوقات جب یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تو بار بار صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو، بار بار صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو۔ جیسے ہم ایک کام کو کرنے کے لیے کتنے انداز کے اسباب اختیار کرتے ہیں، اس سے تعلق بناؤ، اس سے مانگو، اس سے تعلق بناؤ، اس سے سفارش کرواؤ، اس سے سفارش کرو۔ ارے اپنے اللہ سے بات کرو، اپنے اللہ سے بات کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کا حل یہ بتایا کہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو۔ اور حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ دعا یاد کرایا کرتے تھے، اور اپنی طرز عمل سے ہمیں یہ سبق دیا کرتے تھے کہ ہر موقع پہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہر موقع پہ۔ تو میرے دوستو، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں کتنی الجھنیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، تو کتنی مرتبہ اس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا ہے، کتنا متوجہ کیا ہے۔ ایسے موقع پہ مرد بھی عورت بھی اس بات کا اہتمام کرے